اتنا پروٹوکول انسان کو دیا کہ ایسے ایسے پیغمبر انسانوں میں بھیجے، موسیٰ کلیم اللہ، سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام. تو یہ سارا انسانیت کا ہی تو پروٹوکول ہے. ڈارون تو ان چیزوں کو نہیں مانتا، ہوتا کہ بندر سے آئے ہیں، تو اس پروٹوکول کی ایسی کی تیسی کر دی اس نے. ہمارے باپ دادے کیا تھے، سارے ایک ہی چیز پہ فخر کرتے تھے، وہ بھی کیا کر دی ڈارون نے، ختم کر دی. تو اب ملحد لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی انسان کی تو 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے اس کائنات میں، اور مذہب اس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے. تو پہلے میں ایتھیس کے اشکال کو مضبوط کر دوں. قرآن بھی کہتا ہے واقعی 2 ٹکے کی نہیں ہے. قرآن تو اس سے بھی آگے کی چیز بتاتا ہے کہ انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے تمہیں منی سے بنایا ہے. وہ گندی، تو تمہارا ماضی بھی گندا، تمہارا حال بھی گندا، اور تمہارا فیوچر بھی کیا ہے، کیڑے، بدبو. تبھی تو جلدی دفنانے کا حکم ہے، ایک دم منہ بگڑنا شروع ہوتا ہے انسان کا. اتنی غلیظ بدبو آتی ہے مردہ لاش سے. تو برف کے خانوں میں رکھی ہوتی ہیں تو تھوڑا سا جو ہے نا، اور مرتے ہی عجیب سا وحشتناک ہو جاتا ہے. کبھی آپ عیدی سینٹر کے مردہ خانے میں جاؤ، آپ کو نا ایک عجیب وحشت ہوگی، اور سارے مردے ایسے لیٹے ہوئے یوں کر کے، ایسا لگے گا آپ کا دل کرے گا بھاگو یہاں سے. حالانکہ یہ کوئی اپنے علاقے کا کونسلر ہوگا، کوئی بڑا آفیسر ہوگا، کوئی بڑی پھونپھاں ہوگی. موت کے بعد ساری پھونپھاں، ساری ہوا 1 سیکنڈ میں نکل کے ختم. تو اللہ میاں تو اور زیادہ انسان کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو ملحدین کا اشکال تو اور زیادہ اس سے مضبوط ہو رہا ہے. تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل میں تمہاری جو مادی حیثیت ہے نا، اس مادی حیثیت کے لحاظ سے تمہاری واقعی میں 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. اس لیے اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ اس باڈی کی وجہ سے میں نے تمہیں بڑی فضیلت دی ہے. کوئی اوقات نہیں ہے. تمہاری فضیلت ہے عمل. کس بیس پر ہے؟ عمل. یہ چیز کسی اور مخلوق میں نہیں ہے. تم اچھا بھی کر سکتے ہو، تم برا بھی کر سکتے ہو. جانور نہ اچھا کر سکتا ہے نہ برا کر سکتا ہے. فرشتے برا کر ہی نہیں سکتے، وہ اچھا ہی اچھا کریں گے کیونکہ مجبور ہیں اس پر، وہ اپنے اختیار سے نہیں کر رہے. وہ تو ان کو تو گناہ کا شوق ہی نہیں ہے، اس لیے وہ تو اچھے میں اللہ نے لگا دیا، تو روبوٹ کی طرح وہ اچھے میں کرتے اپنے اختیار سے ہی ہیں. لیکن یہ کہ ان کے پاس گناہ کی رغبت ہی نہیں ہے، ان کے دل میں گناہ کا شوق ہے ہی نہیں. فرشتے کو رشوت لینے کی ضرورت ہے؟ اس کے بچے ہی نہیں ہیں، نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں. کل کوئی بتا رہا تھا کہ لبرل سیکولر آدمی ہے، کوئی فیملی نہیں، بالکل ویلے نہیں ہوتے. اکثر ملحد لوگ ویلے ہی ہوتے ہیں، اکیلے. گرل فرینڈیں ہوتی ہیں ان کی بہت ساری. تو وہ اس کا انٹرویو تھا کہ اس نے کہا کہ میں اپنی آمدن کا پتہ نہیں 70% چیریٹی کرتا ہوں. 70% کیا کرتا ہوں؟ چیریٹی. لوگوں نے کمنٹس، یار یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابے تو 70% بھی چیریٹی کر رہا ہے نا، تو یہ بھی کم ہے. تیرا پیچھے کوئی ہے، کوئی بندہ ہے تیرے پیچھے، کوئی نہ بیوی نہ بچے، نہ گیس کا بل دینا نہ بجلی کا بل دینا. تو نے اربوں روپے تیری آمدن ہے، تو ایک آدمی کتنا کھا لے گا میرے بھائی؟ ہے بھائی، اس کو پتا ہے آگے میں نے مرنا ہے. تو 30% بھی بہت ہے عیاشی کے لیے. وہ آدمی چیریٹی کرے جس کی بیوی ہوں، بچے ہوں، خاندان ہو آگے. اس کو پتا ہے کہ میں اگر ان کو لاوارث چھوڑ کر جاؤں گا تو یہ بھیک مانگیں گے لوگوں کے سامنے. مسلمان کے اولاد ہوتی ہے، بیوی بچے ہوتے ہیں، اس کو فیوچر کی فکر ہوتی ہے. اس کے باوجود جب چیریٹی کرتا ہے نا، وہ چیریٹی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے. کہ اس کے ساتھ 20 حاجتیں لگی ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی کیا کر رہا ہے؟ صدقہ کر رہا ہے. اور آپ مسلمانوں میں دیکھو گے بڑے بڑے خاندان ہیں، بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اس کے باوجود بھی ٹھیک ٹھاک چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں. اور حقیقت میں دیکھا جائے، یہ جو ملحد چیریٹی کر رہا ہے، 70% بھی اگر کر رہا ہے، یہ اجنبیوں کو کھلا رہا ہے. اور مسلمان کیا کرتا ہے؟ ایک عورت کو سہارا دے گا اور آگے اس کی اولاد، ان کو جو کھلاتا ہے وہ 70% سے کئی گنا زیادہ کھلا رہا ہوتا ہے. لیکن وہ اس کو چیریٹی بھی نہیں کہتا، وہ تو اس کو ذمہ داری کہتا ہے. ایک شادی شدہ، میں اپنی مثال لے لوں، میری جتنی بھی ارننگ ہے، میری ارننگ کا 90% میرے بھی بیوی بچے کھاتے ہوں گے، میرا خیال ہے. نہیں ہے بس، تبھی تو میں اتنا پتلا ہو گیا. جلیبی منگوا کے کھا رہا ہوں میں یہاں پہ. تو
میں کوئی فخر سے نہیں بتا رہا, سبھی شادی شدہ ایسے ہی ہوتے ہیں. اگر ہماری بیوی بچے نہ ہوں تو میں تو نہ گھر رہوں, مجھے کیا ضرورت ہے یار گھر لینے کی. ایک کمرے کا میں کہیں چھوٹا موٹا کمرہ لوں گا, اس میں اے سی لگوا دوں گا, ایک پنکھا لگوا دوں گا, لائف کو کیا کروں گا, انجوائے. سارا دن گھومو پھرو, جتنا پیسہ میرے پاس آئے گا کھاؤں گا, پھر اتنا کھا کے منگاؤں گا. 70% کا کیا کرنا ہے, چیریٹی. 30% بھی بہت ہو جائے گا اکیلے آدمی کو, کیونکہ مر گئے کوئی غم تو ہے نہیں, مر گئے تو پیچھے بچے کیا کریں گے, بچیوں کی شادیاں, بیٹوں کی شادیاں, پھر ان کی تعلیم, کتنے خرچے ہیں مسلمان پر. بچیوں کو بڑا کرنا, بچوں کو بڑا کرنا, بیماریاں ان کی, پھر آگے ان کی شادیاں, پھر آگے ان کی تعلیم جو ہے. ویسے تعلیم پہلے ہوتی ہے شادی بعد میں, لیکن چلو میں نے شادی پہلے کر دی, تعلیم بعد میں کر دو. ویسے بھی شادی اسلام میں پہلے ہے, تعلیم ان کے شادی, پھر آگے ان کے مسائل, پھر تو ان کو اسٹیبل کرنا تاکہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. پھر آگے کی بھی ٹینشن ہے, پھر جب مرو تو کچھ ان کے لیے ایسا نہ ہو کہ قبر پہ لات مار رہے ہو, ابا ساری اسپیڈ بچے پیدا کرنے پہ لگائی ہے چھوڑا کچھ نہیں ہمارے لیے. اب جو سگریٹ پیتے ہیں نا جو شادی شدہ لوگ, سارا پیسہ سگریٹوں میں لگاتے ہیں, تو وہ کیا چھوڑے. وہ ایک صاحب تھے ہمارے, وہ ہر وقت سگریٹ پی. میں نے کہا یار بچوں کے لیے دھواں چھوڑو گے کیا تم, بچوں کے لیے تو تم دھواں چھوڑ کے جاؤ گے, سگریٹ کا دھواں ہوگا. سارا پیسہ کہاں پھونک دیا تم نے, نشے میں اور سگریٹوں میں. چرچ کی 2-3 ڈبیاں نکلیں گی ابا کی وراثت سے, بچے تقسیم کر لیں گے اس کو. تو شادی شدہ آدمی کو اس کی بھی فکر ہوتی ہے کہ یار ان کے لیے بھی کچھ تھوڑا سا بنا لو. 20 قسم کے ٹینشن ہے. تو یہ 70% سے کئی گنا زیادہ ہے, 70% سے زیادہ ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ ہے بھی بڑا مبارک خرچ کرنا. اس میں انسان دوسرے پر احسان نہیں جتلا سکتا, بلکہ اس کو کیا سمجھتا ہے, اپنی ذمہ داری. تبھی تو بچے جب باپ سے پیسے مانگتے ہیں تو ایسے بھکاریوں کی طرح تھوڑی مانگتے ہیں, احسان بھی نہیں سمجھتے. کہتے ہیں ابا کی ذمہ داری ہے. بیوی جب پیسے مانگتی ہے, دہی لے کر آؤ, ٹماٹر لے کر آؤ, اور تندور سے واپسی پہ 6 روٹیاں لیتے ہوئے آنا, تو کیا وہ بھکارونوں کی طرح مانگ رہی ہوتی ہے؟ وہ اپنا حق سمجھ کے مانگتی ہے. تو یہ والا خرچ کرنا اللہ کو اس گورے کے خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے. اپنے خون کو کھلا رہا ہے. وہ والا جو خرچ کرنا ہے نا, وہ ان کو پتا ہے مر گئے نا تو گورنمنٹ قبضہ کر لے گی سارے پیسے پہ, گورنمنٹ قبضہ کر لے گی. پھر بھی 70% کرتے نہیں ہیں. وہ تو کوئی ایک حاتم طائی کی اولاد میں ہوگا جس نے 70% نکال دیا ہوگا, ورنہ ان میں سے 70% کوئی نہیں کرتا, الا ماشاء اللہ چند ایک ہوتے ہوں گے. تو اس لیے انسان کے ساتھ ہیں خواہشات. ان خواہشات کے ہوتے ہوئے صدقہ کرے گا, وہ صدقہ کیا کہلائے گا, خاندانی صدقہ. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ ان تأمل الغنا وتخشى الفقر. تمہیں یہ امید ہو کہ اگر پیسہ روک لیا تو اور پیسہ کما لوں گا, ایسی کنڈیشن میں پیسہ خرچ کرنا, اور خرچ کیا تو کہیں غریب نہ ہو جاؤں. اس کنڈیشن میں جب پیسہ صدقہ کرے گا, فرمایا سب سے بہترین صدقہ ہے یہ. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو انسان کی ویلیو کس بیس پر ہے, عمل. فرشتوں میں سافٹ ویئر اللہ نے اچھائی کے ڈال دیے ہیں, ان سے برائی ہوتی نہیں ہے. تو ان کے, میں یہ بتا رہا تھا, ان کے بیوی بچے نہیں ہوتے, انہوں نے گیس بجلی کا بل نہیں دینا, تو ان کی کیا ٹینشن ہے بھائی. اللہ ان کو اگر پیسے دے, کسی فرشتے کو جا کے صدقہ کر لے, تو فرشتہ کہے گا میں نے تو ویسے بھی کیا کرنا ہے, میں نے تو جیسے گورے نے کیا کرنا ہے. اور ویسے بھی ان کی حکومتیں فری پوکٹ میں علاج کر رہی ہیں, تو وہ تو میں تو حیران ہوتا ہوں, امریکہ جا کے کما کیوں رہا ہے بھائی تو. صحیح ہے نا. آسٹریلیا میں بے روزگار کو $3,000 ملتے ہیں, گورنمنٹ میں علاج اس کا سارا فری ہے. بوڑھا ہو جائے گا تو اولڈ ہاؤس میں گورنمنٹ اس کو پالے گی, تو پھر بھی کما کیوں رہا ہے بھائی, تو چھوڑ دے یار. تو پاکستانیوں نے تو یہی کیا وہاں جا کے, انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے یار, بے روزگار اپنے آپ کو شو کرو, $3,000 مل رہا ہے. اچھا پھر آسٹریلیا میں یہ بھی انہوں نے پیکج نکالا کہ بچہ پیدا کرو گے تو اتنے $1,000 ملیں گے. تو پاکستانیوں کی اسپیڈ وہاں پہ کیا ہو گئی, بڑھ گئی. انہوں نے کہا 3 یہاں سے نکلے, بچے کی اسپیڈ نکالو, تو وہاں سے بھی. تو وہ 6, 8, 10, 12 بچے. گورنمنٹ نے بولا بھائی یہ اسکیم ہی ختم کرو. تو میں جب آسٹریلیا گیا, میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اسکیم ختم ہو گئی, اسپیڈ ختم نہیں ہونی چاہیے. اسکیم تو ختم ہو گئی ہے لیکن اسپیڈ ختم. آسٹریلیا مسلمانوں کا ملک بن جائے گا اگر تھوڑی اسپیڈ بڑھا کے رکھو. ویسے یہ اچھا نہیں ہے بے روزگاری بن کے $3,000 لینا, کوئی غیرت کی آمدن نہیں ہے. میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. تو ان لوگوں کو تو ویسے ہی مسائل تو ہمارے ساتھ ہیں. اس غریب ملک میں لوگ اتنا صدقہ کرتے ہیں, اس کو اتنی غربت میں صدقہ کرنے والوں کو سلوٹ ہے بھائی.
اتنی غربت، اتنی مہنگائی، پھر بھی اتنا چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں لوگ. ہماری سوسائٹی میں پتہ چل جائے نا کسی کو کہ واقعی بھوکا ہے اور کھانے کو واقعی نہیں ہے، میں کہتا ہوں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، اس پہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. ہمیں تو ڈر لگ رہا ہوتا ہے فراڈی ہے، پتہ نہیں میں نے جب بھی نہاری کھلائی وہ کمبخت شاپر میں ڈال کے ادھر بیچ کے آ کے دوبارہ دوسرے سے مانگ رہے ہیں نہاری. یہ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے یہاں بھکاریوں میں. ورنہ انسان کو یقین آ جائے نا یہ مستحق ہے، انسان کھلا کے خوش ہوتا ہے. یہ جذبہ ہے لوگوں میں. صرف تنخواہوں میں ڈھیلے ہیں، تنخواہوں میں، اس میں غریب کا خون چوسنے کی کوشش کرتے ہیں. خیر، تو انسان کو جو اللہ نے اتنی زیادہ فضیلت دی، اس کے اسٹرکچر یا اس کی مادی حیثیت کے لحاظ سے تو بھائی 2 ٹکے کا واقعی نہیں ہے. کیڑوں نے کھانا ہے اس کو. خود بھی ایک جرثومہ تھا، غلیظ پانی تھا، اور گندے حیض کے خون سے اللہ نے اس کو بنایا. اندر بھی بدبو باہر آتا ہے تو تھوڑا سا اللہ نے ڈسٹیمپر لگا دیا اس کے اوپر، جس سے بچہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں انا خلقناہم مما یعلمون، ہمیں پتہ ہے ہم نے تمہیں کس چیز سے بنایا. لہذا تمہاری اگر کوئی اللہ کی نظر میں ویلیو ہوگی تو وہ عمل کی بیس پہ ہوگی. کیوں؟ فرشتے اچھا ہی کرتے ہیں، جانوروں میں اچھائی برائی کی تمیز اللہ نے نہیں رکھی، ان میں تمیز ہی نہیں ہے. بلی کا بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں کو عزت نہیں دیتا، کوئی گناہ ملتا ہے اس کو؟ بھائی اس کے تو اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں اس کی ماں کون باپ کون، تھوڑے دن تک رشتہ ہوتا ہے اس کے بعد غائب، کوئی گناہ نہیں ملتا ان کو. لیکن انسان کو بھائی انسان کے ساتھ بڑے مسائل ہیں. جگہ جگہ خواہشات کے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں. ایک نیکی کرنے کے لیے بھی اپنی ہزاروں خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے انسان کو، ایک نیکی کرنے کے لیے بھی. کتنی سارے صدقہ خیرات کرنے کے لیے ایک نیکی ہے نا، انسان پر احسان کرے گا. 20 چیزیں کھڑی ہوتی ہیں سامنے، یار پیسہ اتنی مہنگائی، میں یہ پیسے صدقے کر دوں گا. پھر صدقہ کرنے کے بعد دل چاہتا ہے احسان جتلانے کا، اللہ نے اس سے منع کر دیا کہ اگر احسان جتلایا تو اجر کیا ہو جائے گا؟ ضائع. زنا سے روکنے کا حکم دیا. اس زمانے میں کتنا مشکل کام ہے، کیونکہ زنا کے دروازے چوپٹ کھل گئے ہیں. لوگ اپنی باتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے واقعات شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ایسے موقع پہ زنا کرنے والے بہت، زنا سے بچنے والے بہت تھوڑے. جگہ جگہ پابندیاں. دوستوں سے ہنسی مذاق کا سب کا دل کرتا ہے، دوستوں کو ٹائم دینے کا سب کا دل کرتا ہے، لیکن جب بوڑھے باپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے تو اپنے نفس پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے. کیونکہ وہ کوئی وہاں کوئی انٹرٹینمنٹ، وہ کھانسے گا، وہ ڈانٹے گا، یہی کر رہے ہوتے ہیں نا ابا. تو یہ اچھا عمل ہے اپنے باپ کو وقت دینا، جا کے بیٹھنا اس کے پاس، اس کو عزت دینا، اپنی ماں کو عزت دینا، اس کے پاس جا کے بیٹھنا. بہت کم لوگ ملیں گے آپ کو، بہت کم لوگ ملیں گے. یہ میڈیا پہ آنے والے بہت ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو میڈیا پہ ابا کو لا رہے ہیں، میں ابا کو کھانا کھلا رہا ہوں، میرے والد صاحب آئے ہوئے ہیں. یہ بس وہیں تک ہوتا ہے کیمرے کی حد تک، اس کے بعد نہ ابا رہے نہ بیٹا. کچھ ہے جیسے لوگ متاثر ہوتے ہیں نا، آج کل خواتین کہتی ہیں دیکھو وہ ٹک ٹاک پہ اپنی وائف کو کیسے کتنی عزت دے رہا ہے، کتنی محبت دے رہا ہے. تم ہو وہ ٹک ٹاک پہ ہی دے رہا ہے، جیسے ہی کیمرہ بند ہوگا پھر دے کے دکھائے، نہیں دے گا. اس نے بیگم کو بولا ہوا ہے کہ بیگم ہماری ویڈیو وائرل ہونے والی ہے، ادھر انسان کی بچی بن جا تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے نا. میں بھی فی الحال میرا تجھے محبت دینے کا پروگرام بن رہا ہے اور تمہیں عزت سے بات کروں گا میں، تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد ان کی کہاں ہوتا ہے بھائی محبت آسان ہے. بیوی سے محبت خدا کی قسم بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. تو یہ ہوتی ہے لیکن خاندانی لوگوں کو ہوتی ہے. یہ اس کے لیے بہت زیادہ خاندانی ہونا ضروری ہے، ورنہ جو چیز اپنے قبضے میں آ گئی تو کوئی بھاگ تھوڑی رہی ہے. وہ آدمی کہتے ہیں اس کو تو محبت دو تو بھی ٹھیک ہے، نہیں دو تو کون سا بھاگ رہی ہے یہ. ہاں بھاگنے کا ڈر ہو تو پھر ایک الگ بات ہے. گرل فرینڈ کو پکڑ کے رکھنا پڑتا ہے کہ ذرا رسپیکٹ نہیں دی تو غائب ہو جائے گی مارکیٹ سے. تو تبھی آپ دیکھو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں اپنی ازواج کو محبت دی ہے جب عورت کو پاؤں کی جوتی سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا. اس دور میں دی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اس کے پیچھے کون ہے، اللہ کا حکم. اور اتنی محبت دی ہے جو عربوں میں غیرت کے خلاف سمجھی جاتی تھی. یعنی آپ اندازہ لگاؤ، امی عائشہ کہہ رہی ہیں کہ برتن میں جہاں سے میں منہ لگا کے پانی پیتی تو نبی گلاس کو گھما کے اسی جگہ سے اپنے ہونٹ مبارک رکھ کے پانی پیا کرتے تھے. عرب میں یہ اسٹائل
جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں اور بیٹی کو کیسی محبت دی. وہ قوم جو بیٹی کو زندہ دفن کرتی ہے کہ کندھے پہ اپنی نواسی کو بٹھا کے پوری ظہر کی 4 رکعتیں پڑھائی آپ نے, رکوع میں جاتے تو ان کو نیچے کر بٹھا دیتے تاکہ گر نہ جائیں, اور پھر جب اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو دوبارہ اٹھا کے کندھے پہ رکھ لیتے. تو آج کل حقوق کے نام پہ بڑی دنیا میں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اور ڈرامے باز ہیں یہ تنظیمیں بھی. یہ جو NGOs ہیں نا, یہ جو آپ حقوق, مجھے وزیرستان میں کسی عالم نے بتایا, اچھا وہ عالم اسلام آباد یونیورسٹی میں لیکچرار ہیں, تو انہوں نے, میں اسلام آباد یونیورسٹی میں گیا, ان کے لیکچر بڑے زبردست تھے, انہوں نے مجھے بتایا وہاں واقعہ, مجھے کیا پوری کلاس بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ وزیرستان میں کئی سال پہلے نا ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک فیصلہ آنے والا تھا, ایک عورت پکڑی گئی تھی زنا میں, شادی شدہ تھی, تو جھوٹا الزام تھا, بعد میں ثابت ہوا جھوٹا الزام تھا, لیکن اس وقت لوگ سمجھتے تھے سچا ہے, تو وہاں علماء نے فیصلہ کیا اس کو رجم کریں گے. اسلام میں ہے نا کہ جب شادی شدہ عورت یا مرد زنا کرے تو اس کو پتھروں سے ہلاک کیا جائے. تو انسانی حقوق کی جو تنظیمیں تھیں وہ ایک دم متحرک ہو گئی, یہ تو ظلم ہے اور وہ وغیرہ وغیرہ نا, بڑا واویلا اور میڈیا پہ اور شور شرابہ شروع. تو کہتے ہیں وہاں علماء کی کمیٹی بیٹھی, وہ ان سے تو متاثر نہیں ہوئے, لیکن جب ثبوت مانگے گئے تو پتہ چلا کہ یہ غلط الزام ہے, تو ہم نے اس عورت کو اس کیس سے بری کر دیا. کہہ رہے ہیں وہ جو انسانی حقوق کی تنظیموں کے منہ لٹک گئے کہ یہ ہوا کیا ہے, یہ تو سارا ہی کیا ہو گیا, یہ تو غلط ہو گیا. کہہ رہے ہیں ہمیں تو ہمارا خیال تھا تو بڑے خوش ہو جائیں گے, دیکھو ایک عورت سزا سے بچ گئی, لیکن بجائے خوش ہونے کے کہہ رہے وہ کیا ہو گئے, ٹینشن میں چلے گئی وہ ساری تنظیمیں, وہ ٹینشن ہو رہی. ہم نے کہا یہ خوشی ہونے کے بجائے تو ان کے تو چہرے ہی اڑ گئے. پتہ ہی چلا کہ بھائی اس پہ انہوں نے بڑا فنڈ لینا تھا, یہ شور شرابہ کرنا تھا, میڈیا پہ اچھالنا تھا, پھر پاکستان کو دکھانا تھا دیکھو کیسا بنیاد پرست ملک ہے, پھر مولویوں کا دکھانا تھا دیکھو کیسے ظالم ہوتے ہیں, ہائے ہائے عورت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اس پہ دے دنا دن لوگ بھی تعریفیں کریں گے, بلائیں گے اپنے پروگراموں میں, اور اس پہ وہاں سے پھر پیسہ بھی ملے گا. تو سارا منجن 1 سیکنڈ میں کیا ہو گیا بھائی, ختم. ٹھیک ہے, تو یہ حالات ہیں کس کے, NGOs کے. ایک اور گاؤں میں میرا جانا ہوا, تو جس کی میں نے ولاگ بھی بنایا نا, ولاگ بھی بنایا گلگت کے گاؤں کا, میرا وہاں جانا ہوا. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی NGOs آئی اور انہوں نے کہا ہم یوں کریں گے, حالانکہ وہاں 99-100 سال لوگوں کی عمریں ہوتی ہیں. میں نے کہا تم لوگوں کو تو ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ کے بندو, تم آرگینک چیزیں کھا رہے ہو, سارے خوش ہیں, کوئی اختلاف نہیں, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, وہاں NGOs کا کیا کام ہے یار. خیر انہوں نے بتایا کہ ہمارے NGOs آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم خواتین کو ایجوکیٹ کریں گے اور خواتین کو ایجوکیشن دیں گے اور یہ ہوگا اور فلانا ہوگا. وہاں علماء نے کہا بھائی ہم لوگ اپنی بچیوں کو پڑھاتے ہیں, اور ہمارے یہاں ادارے بھی بنے ہوئے ہیں, مدرسے بھی بنے ہوئے ہیں, اسکول بھی بنے ہوئے ہیں, تو ضروری تعلیم ہم سب, جس کو اعلیٰ تعلیم چاہیے وہ شہر چلا جاتا ہے. نہیں جی, کہہ رہے انہوں نے پہلا کام جو کیا نا, سب سے پہلا انہوں نے اسکول بنا کے کو ایجوکیشن, لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھیں گے. کہہ رہے ہم نے کہا یہ اکٹھے کیوں پڑھیں گے, نہیں یہ شرط ہے کہ کیا کریں گے یہ. تو کہہ رہے ہیں پھر ہم نے کیا کیا, وہ اسکول کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کیا نا کہ وہ وہاں سے غائب ہو گئے. انہوں نے کہا ان کو تعلیم نہیں, ہماری سوسائٹی کو کیا کرنا ہے, خراب کرنا ہے. یہ چاہتے ہیں ودو لو تکفرون کما کفروا, جیسے یہ خود لبرل ہو گئے نا, مرد اور عورت کا بالکل اختلاط, ماں بہن کا فرق ختم کر دیا, شرم و حیا ختم کر دی, تو یہاں بھی کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا مجھے ایسے گاؤں میں جا کے اندازہ ہوا کہ انسان کو اس سائنسی ترقی کا کوئی بہت زیادہ فائدہ ہوا نہیں ہے, کیونکہ ایسے پسماندہ علاقے جہاں سائنسی ترقی بالکل بھی نہیں ہے, میں نے وہاں لوگوں کو خوشحال بھی زیادہ دیکھا ہے, محبتیں بھی دیکھی ہیں, بشرطے کہ مذہب ہو, دین ہو. اگر دین نہیں ہے پھر تو برباد ہیں. محبتیں بھی دیکھی ہیں اور عمریں بھی بڑی لمبی لمبی دیکھی ہیں. ابھی میں ایک بلوچستان کے گاؤں میں گیا ہوں, میں نے ولاگ بنایا, وہ ولاگ بھی اپلوڈ کروں گا میں. کچھ بھی نہیں ان کے پاس کھانے کو, سوائے بکریاں چراتے ہیں اور گندم روٹی, وہ بھی اپنی زمین کی, تیسری کوئی چیز نہیں ان کے پاس. میں حیران ہو گیا, 99 سال 90 سال 95 سال ان کی عمریں. ابے میں نے کہا تمہارا وٹامن سی کہاں سے پورا ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں نا لیمن اور کینو مالٹے وٹامن سی, امرود, نہ تو امرود کھا رہے ہیں, نہ ان کے پاس لیمن مل رہا ہے, ان کو پھل فروٹ تو مل ہی نہیں رہا بیچاروں کو.
وہ جو جن کے گھر میں گیا ان کے ابا کا بھی 100 سال میں انتقال ہوا ہے, 100 سال کی عمر میں. کہہ رہے میرے ابا نے تو ساری زندگی روٹی اور بکری کا دودھ, بکریاں پہاڑوں پہ چڑھتی ہیں, وہ جڑی بوٹیاں کھاتی ہیں, تو وہ بکری کا دودھ, اسی کا گھی, اسی کا مکھن, اسی پہ ابا کی پوری زندگی بولو گزر گئی. اچھا میں نے کہا عورتوں پہ ظلم تو نہیں ہوتا, وراثت ملتی ہے؟ کہنے سب عورتوں کو وراثت ملتی ہے. کیوں؟ زیادہ تر وہاں کے لوگ پڑھے ہوئے ہیں یہاں دینی مدارس سے, کوئی دارالعلوم کرنگی میں پڑھ لیا, کوئی بنوری ٹاؤن میں پڑھ لیا. تو اسلام نے عورت کو جو حقوق سکھائے ہیں تو یہ دینی دنیاوی نالج ان کے پاس نہیں ہے, تو اسلام نے جو بیسک حقوق عورت کے بتائے اس کا خیال کرتے ہیں وہ لوگ, تو بڑا اچھا ماحول وہاں کا. تو میں نے کہا یار یہ ترقی سے کوئی یعنی انسانیت کو کوئی بہت زیادہ مجھے نہیں لگتا کوئی, بھائی بیسک تو یہی ہے نا, بیسک ضرورت تو یہی ہے کہ محبت سے رہو آپس میں, اور عمر آپ کی لمبی ہو جائے, صحت اتنی اچھی ہو. یہ ترقی نے تو ہم لوگوں کو اپاہج بنا دیا ہے, کسی کام کا ہمیں چھوڑا ہی نہیں. میں ترقی کے خلاف نہیں ہوں, ایسا نہ ہو کہ آپ یونیورسٹیاں بند کر دو, جو غیر قوموں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تو ترقی چاہیے نا, صرف ایک ہی چیز کو تو نہیں فوکس کیا جائے گا نا. ہمیں اگر دوسرے ملکوں کے مقابلے میں آگے کھڑا ہونا ہے تو تعلیم اور یہ ترقی ضروری ہے اس کے لیے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ انسان کی جو انڈیویجولی لائف ہے اس میں اگر آپ دیکھو تو اس کا کوئی بہت بڑا کردار نہیں ہے. گلگت میں گاؤں میں گیا, وہاں بھی 90-95 سال لوگوں کی عمریں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی ایسے ہی اپنی چکیاں لگائی ہوئی ہیں, وہیں کا گندم کھا رہے ہیں, وہیں کی مکئی کھا رہے ہیں, اور اپنی بکریاں جب اسی کا دودھ پی رہے ہیں, اور جب آئے تو اسی کا گوشت کھا لیتے ہیں. تو وہ بھی 90-95. اب چونکہ کچھ ڈاکٹر وہاں پہنچ گئے تو بیمار ہونا شروع ہو گئے وہ لوگ, اللہ معاف فرمائے. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی جو اللہ کی نظر میں ویلیو ہے, اگر اس انسان کی مادی زندگی کو دیکھا جائے تو بھائی اتنی بڑی کائنات ہے, اس میں زمین ایک ذرہ, اس میں انسان اس کے بھی ذرے کا بھی ذرہ. لیکن اللہ کہتے ہیں انسان کو جو میں نے عزت دی ہے, پروٹوکول دیا ہے, وجہ اس کی یہ کہ انسان کو میں برائی کا جذبہ بھی ہے اور اچھائی کا جذبہ بھی ہے. تو جب یہ اللہ کے لیے قربانی دے کے برائی چھوڑتا ہے تو اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. یہ جذبہ کسی اور مخلوق میں ہے نہیں, ہو نہیں سکتا. اس کو اللہ نے یہ سافٹ ویئر اس میں ڈالا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے. جانور ہمیشہ ایک ہی ٹریک پہ چلتے ہیں, فرشتے بھی ہمیشہ ایک ہی ٹریک پہ چلتے ہیں, انسان دونوں ٹریکوں پہ چل رہا ہوتا ہے. کبھی اچھا بنتا ہے تو ایسا اچھا بن کے دکھا دیتا ہے کہ اپنی جان پہ کھیل کے دوسروں کی جانیں بچاتا ہے. یہ جن فوجیوں کو نشان حیدر ملے ہیں ان کا کیا کارنامہ تھا؟ یہی تھا نا کہ بھائی اپنے ماتحتوں سے زیادہ انہوں نے بہادری دکھائی. اسی بیس پہ تو نشان حیدر دیا جاتا ہے نا, یا جو نوازا جاتا ہے, چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو. غیر مسلموں بھی ہوتے ہیں بھائی قوم کے جذبے سے اپنے آپ کو قربان کر دیا, ہوتا ہے نہیں ہوتا. باقی پھر وہ اللہ اس کے عمل کو قبول کرے نہ کرے وہ اللہ کی مرضی, اس لیے کہ اللہ نے کچھ شرطیں رکھی ہوئی ہیں کہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانا پڑے گا. وہ پھر اللہ نے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ نے قوم کے لیے قربانی دی, اس میں عقیدہ توحید اور پیغمبروں پر ایمان, وہ اللہ کیونکہ قبول تو اللہ کر رہا ہے نا, تو اللہ نے کچھ قوائف رکھے ہوئے ہیں کہ اس کے بغیر تو ایڈمیشن ہی نہیں ہے تمہارا, ٹھیک ہے نا, جنت میں جانے کا امکان ہی نہیں ہے. تو اس بیس پر انسان کو فضیلت ہے کہ یہ اپنی خواہشات کا گلا کتنا گھونٹتا ہے, اور اسی وجہ سے اللہ نے انسان کے 3 درجات بیان کیے ہیں. ابھی جو ملحد کے اشکال کا میں نے جواب دیا نا, وہ جواب یہی ہے کہ بھائی آپ انسان کی مادی حیثیت کو دیکھ رہے ہو, انسان کی جو ایک روحانی حیثیت ہے نا اس میں انسان جیسی کوئی مخلوق نہیں ہے. آپ اچھا بھی کر سکتے ہو, برا بھی کر سکتے ہو. برائی کو چھوڑو گے آپ کو اپنی خواہشات قربان کرنی پڑیں گی. تو جو اللہ کے لیے خواہشات قربان کرے گا, اچھے کام کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرے گا, تو پھر اللہ اس کی جسم کو نہیں دیکھتے, اللہ اس کے عمل کو دیکھ کے اس کو فضیلت دیتے ہیں. تو اسی صورت کے آخر میں اللہ نے یہی کہا ہے کہ ہم نے تمہیں جس چیز سے بنایا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہم جنت میں لے جائیں. تم اگر جنت میں جاؤ گے تو اپنے عمل کی بیس پہ جاؤ گے, اپنے جسم کی بیس پہ نہیں جاؤ